ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے بالآخر وہ کر دکھایا ہے جس کے بارے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ پاکستان اور مسلم اتحاد نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جس کی تائید جو ہے اور جس کا ساتھ دینے کا باقاعدہ طور پہ چائنا نے بھی اعلان کر دیا ہے، جبکہ روس نے بھی ایران سے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے۔ پاکستان اس وقت مسلم ممالک کا اتحاد جس میں ترکی، سعودی عرب اور مصر شامل ہیں، پاکستان کے اندر ایک اہم ترین اجلاس جو ہے وہ ہوا اور اس اجلاس کا باقاعدہ طور پہ ناظرین جو اعلامیہ ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بات چیت کے ویری نیکسٹ ڈے پاکستانی وزیر خارجہ کا چائنا کے دورے پر جانا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی طاقتور ملک کی گارنٹی جو ہے وہ چاہتا ہے تاکہ امریکہ جیسے بدمست ہاتھی کو جو معاہدہ ہے اس کے اوپر پابند رکھا جا سکے، اور اس سلسلے میں ناظرین چائنا کی جو گارنٹی مانگی گئی ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ بھی ایک بڑا اہم ترین سٹیک ہولڈر ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ تو چائنا نے باقاعدہ طور پہ جو مسلم ممالک کی جانب سے بات چیت کی گئی اس کی تائید کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پورے معاملے کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پاکستان کے وزیر خارجہ ویری نیکسٹ ڈے جب چائنا جاتے ہیں تو چائنا میں انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک معاملات کے اندر اور ایران والے معاملے کے اوپر ایران جو ہے اس کی جنگ بندی اور دیگر معاملات کے حوالے سے پاکستان کی جو کوششیں ہوں اس کو چائنا کی جانب سے سراہا گیا اور ساتھ ہی کہا گیا کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جو پاکستان کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو معاملات ہو رہے ہیں اندر کھاتے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بتایا کہ اگلے 6 ہفتوں تک معاملات جو ہیں وہ ایران کی جو معیشت ہے وہ اگلے 4 سے 6 ہفتے تک جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے، جس کے بعد ناظرین جو روس ہے جو ایران کا بڑا اچھا دوست ہے انہوں نے ایرانی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بڑا داؤ کھیلا اور بالآخر ناظرین وہ داؤ کام بھی کر گیا۔ 1 اپریل سے آنورڈ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنی تیل کی فروخت بند کریں۔ ایک تو ناظرین اس کا مقصد جو ہے وہ جو روس ہے اگر اپنی تیل کی پروڈکشن بند کرتا ہے تو چونکہ امریکہ نے ایران کے تیل کی پابندی جو ہے ایران پر جو تیل کی فروخت ہے اس پہ پابندی عارضی طور پہ اٹھائی ہوئی ہے، تو چائنا جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ تیل آپ کو بتایا کہ وہ اسے ایران سے خریدتا ہے۔ اب عالمی مارکیٹ کے اندر چونکہ جہاں رشین تیل خریدا جا رہا تھا یا پھر بلیک کے اندر ایرانی تیل، اب چونکہ رشین تیل کی پروڈکشن یعنی سیل بند کر دی گئی ہے تو ایران جو ہے صرف ایک ہی آپشن دنیا کے پاس باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے ایرانی تیل۔ اب ایران جو ہے وہ اس تیل کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ کمائے گا اور زیادہ پیسے ارن کر کے اس جنگ کے اندر جو ان کی کمزور صورتحال ہے اس کو مضبوط کر لے گا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس صورتحال کے اندر کہ جب دنیا کا انحصار ایرانی تیل کے اوپر ہے، چائنا بھی اپنی ضرورت ایران سے پوری کر رہا ہے اور پوری دنیا کا دیگر جو معاملات ہیں اس میں سعودی عرب اور دیگر معاملات دیگر جو ممالک ہیں، عرب ممالک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تیل فی الحال بند ہوا پڑا ہے، یعنی وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز کر کے اب آ جا کے ایرانی تیل جو ہے اس کے اوپر دنیا کا انحصار ہے۔ اگر امریکہ ایران کی جو تیل تنصیبات ہیں یا جو انرجی کے انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹ کرتا ہے تو دنیا کی جانب سے امریکہ کی مخالفت کی جائے گی، امریکہ خارج جزیرے کے اوپر اٹیک کرے گا تو ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو مکمل طور پہ کلوز کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ باب المندب کو بھی بند کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم تیل جو ہے وہ فروخت کرنا بند کر دیں گے۔ ناظرین اگر خارج جزیرے کے اوپر امریکہ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو ایران بند کرتا ہے یہ تیل یا پھر امریکہ اس کے بعد ایرانی تیل کی فروخت کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر امریکہ کے اس فیصلے کی مخالفت کی جائے گی۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ روس نے ایک صحیح اچھا دوست اور سچا دوست ہونے کا حق ادا کر دیا ہے کہ ایرانی تیل جو ہے وہ مارکیٹ میں بکے گا اور ان کے پاس سرمایہ آئے گا اور اس جنگ کو وہ آگے کنٹینیو رکھ پائیں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران اور روس کے معاملات تو الگ، اب پاکستان جو عرب ممالک کے ساتھ مل کر بڑی گیم کر رہا ہے
اس میں صرف اور صرف مقصد جو ہے ایران کو جو درپیش مسائل ہیں ان سے نکالا جا سکے اور فوری طور پہ اس جنگ کو بند کیا جائے، اور وہ بھی ایرانی جو موقف ہے، ایرانی جو مرضی ہے اس کے مطابق۔ اب ناظرین، ایران جو ہے وہ ایک تو بالکل واضح الفاظ میں وہ کہہ چکا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے نہ تو سرنڈر کریں گے، کیونکہ سرنڈر کرنا ہوتا تو اتنا نقصان کروانے کا فائدہ کیا تھا، تو سرنڈر جو ہے وہ امریکہ کو ہی کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بظاہر تو یہ بتانے کی کوشش کی کہ معاملات جو ہیں وہ کافی بہتر حد تک جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن ناظرین کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت امریکہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی شرارت کر دی جائے۔ اور ویسے بھی امریکہ ایک طرف خود کہتا ہے جی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری جانب ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک حملہ ہو رہا ہے۔ اب امریکی صدر نے جو کہا تھا جی کہ جو ان کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیک نہیں ہوں گے، امریکہ نہیں کرے گا، اور پھر امریکہ کے صدر کی جانب سے اپنے ٹروتھ جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے ایک تصویر شیئر کی جاتی ہے اور انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے جی کہ ہم نے اصفہان کی اہم ترین سطحوں کے اوپر بنکر بسٹر بامز جو ہیں گرائے۔ ناظرین، اصفہان شہر جو ہے ایران کا وہ جوہری تنصیبات کی وجہ سے اور ایٹمی ری ایکٹرز کی وجہ سے فیم میں ہے، اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ موجود ہیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان تباہی کے مناظر کو اور اس بمبارمنٹ کی جو بنکر بسٹر بامز جو انڈر گراؤنڈ جا کے پینیٹریٹ کرتے ہیں ان کی تصاویر ظاہر کرنے کا یا شو کرنے کا صرف ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پہ اصفہان میں کوئی بہت غیر معمولی حملہ کر کے ان کو کامیابی ملی ہو۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ ایران کے اوپر اس وقت شدید ترین بمبارمنٹ ہو رہی ہے، بہت تباہ کن حملے ہو رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے یا پھر امریکی شرائط کے اوپر جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ کو یہ بتا چلیں کہ اس وقت عرب ممالک میں خاص طور پہ سعودی عرب جو عرب امارات ہے وہ ہے اور قطر، یہ دو ممالک جو ہیں وہ اندر کھاتے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی ایران کے خلاف جو ہے وہ حتمی وار ہو، کیونکہ ایران اتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ بحرین کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے، اردن کی جانب سے بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ، ایک بڑی سپر پاور کے طور پہ ابھر کر سامنے آتا ہے تو پھر ان کی سلامتی جو ہے اس کو خطرات ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے اب وہ جو ہے کبھی یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملتے ہیں، کبھی کسی سے ملتے ہیں، اور رشیا جو ہے اس نے دیکھا ہے کہ جب یہاں پہ یوکرائن نے قدم رکھے ہیں تو جہاں جہاں پہ یوکرائن کے ایسٹس ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ایران کو انٹیلیجنس اطلاعات مہیا کرتے ہیں، اور ایران اس کے اوپر میزائل مار کے ان کو تباہ کرتا ہے، اور اسی لیے یوکرائنی فوجیوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں بھی عرب امارات کے اندر ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ اس وقت ایک بڑی گیم کر رہے ہیں، اور ان قریب آپ دیکھیے گا کہ آپ کو مسلم بلاک ایک بڑی طاقت کے ساتھ ابھرتا ہوا دکھائی دے گا، اور اس میں دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہوں گی، اور پاکستان اس کو الحمدللہ لیڈ کر رہا ہے۔ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں، بہت غیر معمولی ہیں۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔